تابوت سکینہ پر تینوں مذاہب عیسائی، یہودی اور مسلمان متفق ہیں، جو ہر دور میں ایک دوسرے کے مخالف رہے ہیں۔ تابوت سکینہ ایک معجزاتی صندوق ہے۔ تابوت سکینہ حضرت آدم علیہ السلام سے خاتم الانبیاء کی میراث رہی، جس کی وجہ سے اس کی عظمت و حرمت بہت زیادہ ہے۔ اس کراماتی صندوق کو تابوت سکینہ اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ اس تابوت کی وجہ سے لوگوں کے دلوں کو سکون، تسلی، اطمینان حاصل ہوتا تھا۔ اسی وجہ سے اسے تابوت سکینہ کہا گیا۔ روایتوں کے مطابق یہ صندوق حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا۔ یہ لکڑی سے بنا ایک خوبصورت بھاری صندوق تھا۔ اس صندوق کو حضرت آدم علیہ السلام جنت سے اپنے ساتھ دنیا میں لائے تھے اور وفات تک یہ آپ کے ساتھ رہا۔ جب آپ کی وفات کا وقت آیا تو آپ نے یہ صندوق اپنے بیٹے حضرت شیز علیہ السلام کو سونپ دیا۔ اس طرح یہ تابوت بنی شیز میں منتقل ہوتے ہوتے یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ پھر یہ تابوت بنی اسرائیل کی ملکیت تھی۔ پھر یہ تابوت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں میں آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے عبادت کا ایک خیمہ بنایا۔ اس خیمے میں تابوت سکینہ کو رکھنے کے لیے ایک جگہ بنائی۔ کہا جاتا ہے کہ بعد میں اسی جگہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک عظیم الشان تعمیر کروائی اور اس میں تابوت سکینہ کے رکھنے کے لیے ایک مقام مقرر کیا۔ اس جگہ کو ہیکل سلیمانی کا نام دیا گیا۔ اس میں تابوت سکینہ کو رکھا گیا۔ بعض روایتوں کے مطابق یہ عمارت جنات کی مدد سے بنائی گئی۔ اس کی تعمیر میں ایسا پتھر استعمال کیا گیا جس کی چمک اور روشنی اس قدر تھی، اندھیرے میں بہت خوبصورت چمک اس کی دیواروں سے پھوٹتی اور اس کو روشن کرتی۔ تابوت سکینہ میں پیغمبروں کے تبرکات تھے، جن میں لوح قرآنی، بنو سلوہ، توریت کی تختیوں کے ٹکڑے، حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا، موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور امامہ، سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی تھی۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے پیغمبروں کی معجزاتی کراماتی چیزیں موجود تھیں۔ یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے انتہائی مقدس اور بابرکت تھا۔ بنی اسرائیلیوں پر جب بھی کوئی مصائب و پریشانی آتی تو وہ اس صندوق کو اپنے سامنے رکھتے اور اس کی مدد سے ان کے دلوں میں سکون، اطمینان پیدا ہوتا۔ ان کے لرزتے دل چٹان کی طرح مضبوط ہو جاتے۔ اس طرح ان کو ہر جنگ میں فتح حاصل ہوتی اور ان کی ہر دعا قبول ہو جاتی۔ جب تک یہ صندوق اسرائیلیوں کے پاس رہا وہ دوسری اقوام پر غالب رہے، مگر جب بنی اسرائیل بدعمالیوں میں مبتلا ہو گئے تو ان کی بدعمالیوں اور نحوست سے خدا کا قہر ان پر قوم عمالقہ کے حملے کی صورت میں نازل ہوا۔ قوم عمالقہ کے کفار نے لشکر جرار کے ساتھ ان پر حملہ کر دیا۔ انہوں نے بنی اسرائیل کی بستیوں کو اجاڑ کر رکھ دیا اور سارے شہر کو تہس نہس کر کے تابوت سکینہ لے گئے اور اس مقدس صندوق کو گندگی اور نجاستوں کے ڈھیر پر پھینک دیا، جس کی وجہ سے ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا اور وہ طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو گئے۔ لہٰذا ان کافروں کو یقین ہو گیا کہ مقدس صندوق کی بے ادبی کا عذاب ان پر آیا ہے، لہٰذا انہوں نے اس صندوق کو بیل گاڑی پر رکھ کر بنی اسرائیل کی بستیوں کی جانب بھیج دیا۔ پھر فرشتے اللہ کے حکم سے اس صندوق کو بنی اسرائیل کے نبی کی خدمت میں لائے۔ اس طرح بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی نعمت ان کو دوبارہ مل گئی۔ یہودی قوم شروع سے ہی سرکش اور عیاش قوم تھی، لہٰذا جب وہ دوبارہ بدعمالیوں کی طرف راغب ہوئے تو خدا نے ان پر بخت نصر کی صورت میں اپنا قہر نازل کیا۔ بخت نصر نے یروشلم پر حملہ کر کے شہر کو آگ لگا دی۔ بے شمار یہودی قتل ہوئے۔ ان تباہیوں میں تابوت سکینہ غائب ہو گیا اور پھر کبھی کسی کو نہ مل سکا۔ کچھ یہودی آج بھی اسے تلاش کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی کھوئی ہوئی نعمت اور وقار کو حاصل کر سکیں۔ تابوت سکینہ کے متعلق ہر شخص کی ایک الگ رائے ہے۔ کچھ کے مطابق تابوت سکینہ کو بخت نصر کے حملے کے بعد افریقہ کے چرچ میں رکھ دیا گیا۔ کچھ کے مطابق تابوت سکینہ کو جاپان کے پہاڑوں میں دفن کر دیا گیا اور کچھ کے مطابق یہ ہیکل سلیمانی میں ہے، اور یہودی آج بھی ہیکل سلیمانی کی بنیادوں کو تلاش کرتے ہیں۔ کچھ کے مطابق تابوت سکینہ عرب ممالک میں موجود ہے۔ کچھ کا کہنا ہے کہ یہ امام مہدی کو ورثے میں ملا، جسے قرب قیامت کے قریب آپ لے کر ظاہر ہوں گے اور اس تابوت کے ذریعے آل یہود پر فتح حاصل کریں گے۔